السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس لیے کہ شیر رضا حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ شیر بہار حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ مد ظل العالی والنورانی کے متعلق سے میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھ کے جائیں، آپ حضرات ویڈیو کو اسکپ مت کریں، پوری بات سن کے جائیں۔ یہ جو پورنیہ میں ایک جلسہ ہوا، غالباً ایک دو دن ہوا قریب، اس میں ایک شخص شبیر برکاتی اور کفیل عنبر صاحب آئے ہوئے تھے۔ تو جب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب اس پروگرام میں آئیں گے تو اسی انداز میں ان کو نعت شریف یا منقبت شریف جو کچھ بھی ان کو پڑھنا تھا، جب جانتے ہیں کہ ذمہ دار حضرات اسٹیج پر موجود ہیں تو اسی ضابطے اور تحت، قانون اور ضابطے کے تحت ان سب کو شبیر برکاتی کو نعت خوانی اور منقبت شریف پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنے انداز کے مطابق وہ پڑھتا ہے۔ اور مفتی صاحب اصلاح کی، مفتی صاحب کی باتوں نے نہیں مانا۔ یہ تو شکیل، یہ شبیر برکاتی نا، شبیر برکاتی تو پوری بات کو سن رہے تھے، خاموشی کے ساتھ وہ سن رہا تھا، پر بات اتنی ہے کہ اس کو شبیر برکاتی کو اسکانے والے، شبیر برکاتی کو انگلی کرنے والے کفیل عنبر ہے، زیادہ تر کفیل عنبر کا ہاتھ ہے، شبیر برکاتی کو سکھانے والے بار بار مائک لے رہے ہیں۔ آپ ویڈیو کو دیکھیے گا تو معلوم چلے گا زیادہ تر غلطی کفیل عنبر کی ہے۔ اور کفیل عنبر بول رہا ہے کہ جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہا ہے تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا صرف شبیر برکاتی کو دعوت ملی تھی؟ مفتی صاحب کو دعوت نہیں ملی تھی کیا؟ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، دعوت مفتی صاحب کو بھی ملی ہے تو مفتی صاحب کیوں نہیں آئیں گے؟ بلکہ شبیر برکاتی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ شبیر برکاتی کو معلوم تھا کہ مفتی صاحب اس پروگرام میں آئیں گے، وہ بھی مفتی صاحب کے علاقے کی طرف، مفتی صاحب کے گاؤں کے علاقے سے قریب 15-20 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے وہ گاؤں جہاں پر جلسہ ہوا۔ تو کفیل عنبر بول رہا ہے جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہا ہے، میں کفیل عنبر سے بات پہنچانا چاہتا ہوں، کفیل عنبر کو کہنا چاہتا ہوں، بلکہ شبیر برکاتی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب جان رہے ہیں کہ بڑے مفتی صاحب آ رہے ہیں، ذمہ دار حضرات آ رہے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے آ رہے ہیں، جب کہیں حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو یہی علماء سب سے پہلے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، دھن دولت کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا کفیل عنبر جو بول رہا ہے، کفیل عنبر کو میں کہنا چاہتا ہوں، کفیل عنبر جو بول رہا ہے کہ مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا، جب کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، جب دین پر آنچ آتی ہے تو تم بستر اوڑھ کے سوئے رہتے ہو اور مفتی صاحب کے بارے میں بولتے ہو کہ مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ شبیر برکاتی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایسا جو مفتی صاحب جو کیا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب اچھا کیا ہے، اور ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، کندھے میں کندھے ڈال کر ہم مفتی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو کچھ کیا اچھا کیا، پہلے مفتی صاحب کو یہ سب پہلے کرنا چاہیے تھا، بلکہ مفتی صاحب کو پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ بلکہ جس طرح سے الجامعۃ الاشرفیہ میں 2 گستاخ اعلیٰ حضرت کو خارجہ کیا گیا، 2 گستاخ اعلیٰ حضرت کا خارجہ ہوا، بچوں نے نعرہ لگایا، کتوں کی طرح بھگایا، اسی طرح اسٹیٹ کو جو مذاق بناتے ہیں، اسٹیٹ کو جو اپنا ذریعہ معاش بنا لیے ہیں، ان تماموں کو بھی اسٹیٹ سے نکالنا چاہیے، جو حضور کی شان میں اچھے انداز میں نعت نہیں پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حضرت حسان کی سنت ہے۔ ہاں، حضرت حسان کی سنت ہے، پر حضرت حسان کی کون سی سنت ہے؟ حضرت حسان کی سنت ہے، میں مانتا ہوں، مگر حضرت حسان جس انداز میں نعت شریف پڑھتے تھے، باادب ہو کر، 2 زانو ہو کر، حضور کی شان میں ادب کے دائرے میں رہ کر حضرت حسان بن ثابت درست حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں ادب کے دائرے میں رہ کر حضور کی بارگاہ پاک میں
नात शरीफ का प्रोग्राम करते, हुजूर के बारगाह में नात शरीफ अदब के साथ सादगी के साथ नात शरीफ पढ़ते, बल्कि ऐसे ऐसे नात खां जो नचनियाँ बनी हुई हैं, जो कव्वाली की शक्ल पर, जो कव्वाली की तर्ज पर नात पढ़ते हैं, ये नात नहीं है, बल्कि ये जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं कुछ कुछ ये कव्वाली के तर्ज पर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुफ्ती साहब जो कुछ किया है अच्छा किया है। ऐसे ही तमाम उलमाए किराम से मैं बात बताना चाहता हूँ, जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, तमाम उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे उलमा को हम ऐसे उलमा की हम लोग कंधे पे कंधे डालकर साथ दें और ऐसे उलमा के साथ हम दें, और ऐसे जो नात खां हजरात है, ऐसे नात खां को बाइकआउट किया जाए, शब्बीर बरकाती को बाइकआउट किया जाए, कफील अंबर का बाइकआउट किया जाए। ऐसे जब ऐसे आएंगे, जब मुफ्ती साहब के साथ इस तरह गुस्ताखी की, मुफ्ती साहब के साथ ज़बान में आँख में डालकर, मुफ्ती साहब के साथ आँखों में आँखें डालकर मुफ्ती साहब के साथ बात कर रहा है, कफील अंबर भी मुफ्ती साहब के साथ गुस्ताखी करता हुआ नज़र आ रहा है, शब्बीर बरकाती भी मुफ्ती साहब को कुछ और ही समझ रहा था, मुफ्ती साहब के साथ बहुत ही बेअदबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुफ्ती साहब से उन लोगों को माफ़ी लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसी शब्बीर बरकाती और कफील अंबर से मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी वीडियो क्लिप जारी करें, और ताकि मुफ्ती शहरयार के कानों तक पहुंच जाए, ताकि आप हजरत माफ़ी मांगे। तो ऐसे लोगों को जलसे में नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट की जाए, ऐसे लोगों को स्टेज से दूर किया जाए। जब ये लोग होंगे, जब शब्बीर कफील अंबर को मैं बताना चाहता हूँ, कफील अंबर का कहने का मतलब ये है कि मुफ्ती साहब को जब मालूम था कि शब्बीर बरकाती नहीं आ रहे हैं, शब्बीर बरकाती आ रहे तो मुफ्ती साहब को नहीं आना चाहिए। तो क्या कफील अंबर क्या कहना चाहते हैं? उलमाए किराम स्टेट के जिम्मेदार हैं, जब उलमाए किराम स्टेट पर नहीं होंगे तो क्या जाहिल होंगे स्टेट पर? उस प्रोग्राम में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पर टोपी भी नहीं है। अब बताइए, दीन से दूर हो गए हैं। मुफ्ती साहब ने ये भी बताया कि जब ईको को हटा दिया जाए तो हमारे मदरसे के बच्चे इससे शानदार नात पढ़ेंगे। सही कहा है मुफ्ती साहब, हक कहा है। मुफ्ती साहब के साथ हम सबको दुआ करनी चाहिए मुफ्ती साहब के लिए, और मुफ्ती साहब के साथ हम इंशाअल्लाह खड़े हैं और मरते दम तक खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या इलाहुल आलमीन हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती शहरयार साहब की उम्र में बेपनाह बरकत दे, लंबी उम्र दे, और कोई भी ये ना कहे कि मुफ्ती साहब के ये ख़ास होगा, मुफ्ती साहब का ये ख़ास होगा इसलिए मुफ्ती साहब की तरफ से ये वीडियो जारी किया है। ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम उलमाए किराम हमारे आँखों के तारे हैं, तमाम उलमाए किराम हमारे दिलों के तारे हैं, आँखों के तारे हैं। हम तमाम उलमाए किराम की अज़मत को अपने सीने में बिठाते हैं, क्योंकि उलमाए किराम अंबिया किराम के वारिस होते हैं। कौन उलमाए किराम? जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता हुआ नज़र आता है, जब गुस्ताखी न करता हुआ नज़र आता है तो हमारे उलमाए किराम उसकी आँखों में आँखें डालकर यही उलमा, यही मुफ्ती साहब लोग जाते हैं और डट कर मुकाबला करते हैं। तो मुफ्ती साहब नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मुफ्ती साहब की भी दावत थी, तुम्हारी भी दावत थी, मगर मुफ्ती साहब ने जो किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सही किया है, और कफील अंबर जो बोला है ये बहुत ही गलत बोला है। इसको तौबा करना चाहिए, इसको रुजू करना चाहिए अपनी बातों पर, और शब्बीर बरकाती को भी, ताकि ऐसा कदम न उठाए और ऐसी किसी के साथ ऐसा बुरे अल्फाज के साथ बुरी बातों को ऐसे अल्फाज न कहें। और मुफ्ती साहब के साथ जो ये किया है बुरा तो किया ही है, आइंदा ऐसे कदम न उठाएं ताकि और भी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो मैं तमाम हज़रात को बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। तमाम उलमाए किराम इस चीज़ का ख्याल रखें, ख़ास ख्याल रखें, जो जलसे को अपना ज़रिया माश बना रहे हैं, ऐसे लोगों को जो कव्वाली के तर्ज पर नात पढ़ते हैं, जो अली 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 बोलते हैं, जो आइन कैसे अदा होना चाहिए, आइन का मखरज क्या है, बल्कि उनको वो भी नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को जलसा से दूर रखें, स्टेज से दूर रखें, उलमाए किराम को स्टेज पर लाएं, उलमाए किराम को स्टेज पर दावत दें। बल्कि जितने भी उलमाए किराम होते हैं, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अहम बात, जो उलमाए किराम को लोग दावत देते हैं तो उलमाए किराम को 2 बजे, रात के 2:30 बजे, 3 बजे उलमाए किराम को बुलाते हैं। पहले नात खां को बाद में बुलाया जाए, पहले जितने भी मुकर्रिर हजरात होते हैं, जितने
جتنے بھی مقرر حضرات کا اس لسٹ پر نام ہے، تمام علماء کرام کو پہلے بلایا جائے، علماء کرام کی باتوں کو پہلے لوگ سنیں گے، عمل کریں گے، بعد میں نعت خواں حضرات کو بلایا جائے۔ بلکہ نعت خواں حضرات نعت پڑھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تقریر بھی نہیں سنتے ہیں، بلکہ نعت پڑھے اور نذرانہ لے کر ایسے چلے جاتے ہیں۔ کیا علماء جو نعت خواں آتے ہیں ان پر تقریر سننا ضروری نہیں ہے؟ کیا ان کو مسائل مسائل سب معلوم ہیں؟ سب سننا پڑے گا ان کو بھی۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں نعت پڑھ کے یوں چلا جاؤں گا؟ بلکہ جب تک پروگرام چلے وہ حضرات، شاعر نعت خواں حضرات، شاعر حضرات اس جگہ بیٹھے رہیں، بلکہ علماء کرام کی نورانی باتوں کو سنیں اور اپنی دلوں میں جو گندگی ہے، ہم سب کے دلوں میں جو گندگی ہے، گندگی کو دور کریں۔ علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے جبھی تو آپ عمل کریں گے، جبھی تو اسلام کا وقار بڑھے گا، جبھی تو حضرت امام حسین کی سنت زندہ ہوگا، جبھی تو اسلام کی عظمت سب کے دل میں بیٹھے گا، اسلام کی عظمت ہم تماموں کے دل میں آئے گا۔ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ تمام علماء کرام کا جن جن کا نام ہوگا لسٹ پر، سب سے پہلے ان علماء کرام کو بلایا جائے، نعت خواں حضرات کو بعد میں بلایا جائے۔ پہلے علماء کرام کی نورانی بیان ہوگا، بیان ہونے کے بعد پھر نعت خواں حضرات کو بلائیں۔ میرے بولنے میں اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو براہ کرم معاف کر دیجیے گا، اگر معاف نہیں کریں گے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں تو حق بول رہا ہوں، بلکہ حق بولنے والوں کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ویڈیو دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا کہ مفتی صاحب اتنے بڑے مفتی صاحب کے ساتھ گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان سب کو معافی مانگنا چاہیے اور ہم کو ایسی میٹنگ رکھنا چاہیے، تمام علماء کرام مل کر، تمام علماء کرام کو مل کر ایک ایسی جگہ میٹنگ رکھیں تاکہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کی جائے، تاکہ دوبارہ ایسے انداز میں نعت نہ پڑھے، ایسی حرکت سے باز آئے۔ جب یہ اس طرح کریں گے، جب میٹنگ جاری کریں گے، جب میٹنگ کریں گے تو وہ سب جو نعت پڑھتے ہیں اپنے انداز کے مطابق نعت نہیں پڑھیں گے، بلکہ سادگی کے ساتھ نعت پڑھیں گے، اپنے انداز میں نعت پڑھیں گے، بے ادب ہو کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ وضو کر کر با ادب ہو کر منہ میں ماوا اور پان گٹکا کھا کر نعت نہیں پڑھیں گے، بلکہ بہترین انداز میں حضور کی شان میں نعت پڑھیں گے۔ جب نعت پڑھیں گے تو ہم سب کے دلوں میں ایک عشق پیدا ہوگا، حضور کا عشق پیدا ہوگا۔ جب بے ادب ہو کر نعت پڑھیں گے، جب ماوا اور پان کھا کر، گٹکا کھا کر، کھینی کھا کر ہم جب نعت پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نعت خواں کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا سن رہے ہیں۔ تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم اور آپ ساتھ دیں، اور مفتی صاحب نے جو کیا اچھا کیا، تمام علماء کرام اس کے ساتھ دیں، اور تمام علماء کرام کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جہاں دیکھیں غلط ہو رہا ہے وہاں کھل کر بولیں۔ ایک چیز اور، کفیل امبر بول رہا ہے کہ مفتی صاحب کو کمرے میں سمجھانا چاہیے۔ مابو اس طرح مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر غلطی کرے گا مجمع عام کے اندر تو مجمع عام میں وہ توبہ کرے گا، غلطی کریں گے روم میں تو روم میں توبہ کرے گا، جب اسٹیج پر مجمع عام میں وہ غلطی کرے گا تو مجمع عام میں ان کو توبہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں چلتا ہے کہ مفتی صاحب کو الگ سے سمجھانا چاہیے۔ اور کفیل امبر بول رہا کہ اسلام ہم بھی پڑھے ہیں۔ کیا آپ مفتی صاحب سے زیادہ جانتے ہیں؟ مفتی صاحب سے زیادہ آپ جانتے ہیں جو مفتی صاحب جانتے ہیں؟ آپ کو بھلے مفتی صاحب سے معافی مانگنا چاہیے، آپ اور شبیر برکاتی دونوں مفتی صاحب سے معافی مانگیں، رجوع نامہ کریں کہ حضرت غلطی ہو گئی، زبان سے نکل گئی، اور دوبارہ اس طرح نہیں ہوگا۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔